ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے روزے کی اہمیت اور اس کی برکتیں اور ترک روزہ کے نقصانات آپ کے سامنے عرض کیے گئے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کی اہم عبادتوں میں سے ایک ہے۔ آج کی اس نشست میں دوسری خاص چیز جس کا تعلق خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ہے، یعنی قرآن کی تلاوت، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا تو یوں ہی ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی رمضان کی ساری عظمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی طرف منسوب فرمایا۔ قرآن نازل ہوا اسی لیے رمضان کی یہ برکتیں ہیں، قرآن نازل ہوا اسی لیے رمضان کی یہ رحمتیں ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، صفت الہی ہے، اس صفت الہی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اسی لیے آج کی نشست میں کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنا ضروری ہے اور لازم بھی ہے، کیونکہ ہمارے دور میں کئی قسم کے ایسے نظریات سامنے آتے ہیں اور طرح طرح کی بے دینی ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارے ذہنوں سے دینی تعلیم کی اہمیت، قرآن پاک کے تلاوت کی اہمیت کو ختم کرنے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ طرح طرح کی باتیں بنا کر دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اجتماع کے نام پر ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ انسان کے دل سے کیا ہے، شوق قرآن ختم ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قرآن کی عظمت، قرآن کی تلاوت کی عظمت، قرآن کے حفظ کی عظمت، قرآن کے تعلیم کی عظمت۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم اس قدر مسلمانوں میں حفاظ کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں، تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماضی میں کے ادوار میں، ہمارے بزرگوں کے دور میں، ہمارے آباء و اجداد کے دور میں قرآن کی عظمتوں کے ترانے ہر گھر میں کیا ہے بولے جاتے تھے، ہر گھر میں سنائے جاتے تھے۔ اسی لیے لوگ چاہتے تھے کہ بھئی ہمارے خاندان میں ایک حافظ رہے، ہمارے گھر میں ایک حافظ رہے۔ اس طرح کیا ہے ایک شہر میں کئی حفاظ کیا ہے پیدا ہوتے تھے اس شوق کی بنا پر۔ اور وہ شوق ہمارے لوگوں میں کیسے پیدا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات کی وجہ سے، صحابہ اکرام کے طور و طریقے کی وجہ سے، تابعین تابعین کے طور و طریقے کی وجہ سے امت مسلمہ میں قرآن سے وابستگی، قرآن کی تلاوت، قرآن کا حفظ، قرآن کی تعلیم اتنی دل میں رچ بس گئی تھی کہ معاشرے میں ایک فکر، ایک زمانے تک، آج نہیں ہے وہ فکر، ایک زمانے تک یہ فکر چلتی تھی کہ بھئی ہمارے گھر میں کسی کو تو ایک، اگر گھر میں 4 لڑکے ہیں تو ماں باپ سوچتے تھے کہ بھئی ہمارے ایک لڑکے کو حافظ قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ ماضی کا ایسا سسٹم تھا، گزرا ہوا زمانہ ایسا تھا، قرآن سے ایسا تعلق تھا۔ آج اگر کسی کو اللہ 10 لڑکے بھی دے تو ماں باپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ایک انجینئر بن جائے، ایک ڈاکٹر بن جائے، ایک فلاں بن جائے، اچھی چیزیں بنائے، لیکن قرآن کی طرف کسی کی بھی نظر نہیں ہوتی۔ کوئی یہی نہیں سوچتا کہ بھئی میں اپنے بچے کو کیا ہے حافظ قرآن بناؤں، میں اپنے بچے کو کیا ہے قرآن کا قاری بناؤں، میں اپنے بچے کو قرآن کا عالم بناؤں۔ حالانکہ قرآن ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور قرآن سے وابستگی دنیا میں بھی برکتیں دلاتی ہے اور آخرت میں بھی برکتیں دلاتی ہے، دنیا اور آخرت میں بھی برکتیں دلاتی ہے۔ کیوں؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن صرف ان حروفوں کا نام نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ قرآن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسے اب میں بات کر رہا ہوں، میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ میرا کلام ہے، ایسے ہی رب کریم جب تکلم فرمایا، اللہ متکلم ہے اور اس متکلم سے نکلا ہوا کلام جو ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ آج دنیا میں کہیں بندہ اس کلام کو دہراتا ہے جو رب کے کلام سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔
وہ صرف قرآن ہے۔ جب تک وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جب تک وہ قرآن سن رہا ہوتا ہے، رب کے کلام کو دہرا رہا ہوتا ہے، رب کے کلام کو سن رہا ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن ہی کے تعلق سے حدیث بھی وحی الہی ہے، لیکن حدیث میں ایک چیز ہے، کیا حدیث میں روایت بالمعنی کی اجازت دی گئی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں تو من و ان وہی الفاظ بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بات کو سمجھ کر کیا ہے اپنے انداز میں بھی آپ آگے اس روایت کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن الفاظ قرآن کی حفاظت کا ایسا اہتمام ہوا کہ جب قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا تھا تو اس کی جو کیفیت تھی آج بھی قرآن کی وہی کیفیت، آج بھی قرآن کی وہی کیفیت ہے۔ لوح محفوظ پہ جو قرآن لکھا گیا ہے وہی قرآن آج ہمارے سامنے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتنی عظیم الشان نسبت ہے ہمارے لیے، یہ کتنی عظیم الشان برکت ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کے اس وصف کو بیان فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ چنانچہ سورہ فاطر کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، سینکڑوں آیت ہے قرآن میں ایسی، ایک آیت میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کی سورہ فاطر کی، آیت نمبر 29 پارہ نمبر 22 کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی تردد کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جہاں دکھا کر دینا ضروری ہے وہاں دکھا کر دیتے ہیں، جہاں خاموشی سے دینا ضروری ہے وہاں خاموشی سے دیتے ہیں۔ خرچ کرنے کے الگ الگ مقصود ہوتے ہیں، ہمیں ہر ایک کو حسن نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایک بندہ سب کے سامنے دیتا ہے، سب کے سامنے خیرات کرتا ہے، مگر اس کا مقصد دکھانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دوں تو میرا دیکھ کر اور بھی دے، میرا دیکھ کر کوئی دوسرے کو بھی شوق پیدا ہو جائے، میں اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کروں تو مجھ کو دیکھ کر کیا ہے اور ایک بھی جوش میں آ جائے وہ بھی خیرات کرے، تو یہ دوہرا ثواب ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ جہاں جیسی ضرورت ہے، جہاں پوشیدہ رکھنا زیادہ ضروری ہے وہاں پوشیدگی سے، خاموشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جہاں دکھا کر دینا ضروری ہے وہاں دکھا کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، انہیں امید رکھنا چاہیے ایسے تجارت کی جس میں خسارہ نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ ان کے اجر کو پورا دے اور اپنے فضل میں اور اضافہ کرے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بخشش کرنے والا بھی ہے اور بندوں کی محنتوں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، اس آیت شریفہ میں آپ دیکھیں سب سے پہلا عنوان بنایا گیا یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو اس کتاب کی اہمیت سمجھایا، اس کی تلاوت کی اہمیت کو سمجھایا، اس کے حفظ کی اہمیت کو سمجھایا، اس کے علم کی اہمیت کو سمجھایا، اس کے معانی اور مفاہیم کی اہمیت کو سمجھایا، اس کے احکام پر عمل کرنے کی اہمیت کو سمجھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی صحابہ نے روایت کیا، اس میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ نبی پاک کے داماد حضرت عثمان غنی روایت کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور صحابہ اکرام پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا اثر کیا ہے دیکھیں آپ۔
خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی حالت یہ تھی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، اور مزاج ایسا تھا کہ ایک رکعت میں پوری قرآن ختم کرتے تھے، ایک رکعت میں پوری مکمل قرآن ختم کرتے تھے حضرت عثمان غنی۔ آپ فرماتے میں تھوڑی دیر قرآن کو نہ دیکھوں تو مجھے بے چینی ہو جاتی ہے، قرآن کی آیتیں دیکھنے سے میرے آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے، میرے آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے صحابہ سنو، تم میں بہترین معاشرے کا فرد وہ ہے، تمہارے پورے سماج میں، تمہاری پوری سوسائٹی میں اگر بہتر ہے تو وہ ہے، اگرچہ وہ غریب ہوگا، اگرچہ کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے پرانے ہوں گے، اگرچہ کہ اس کے پاس سونے چاندی کا انبار نہیں ہوگا، مگر سنو اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں بہتر کون ہے تمہاری سوسائٹی میں؟ تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ تم میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور اس کا اثر صحابہ اکرام پر ایسا تھا کہ راتوں میں اٹھ کر عبادت کرتے تو اس عبادت میں کیفیت یہ تھی کہ ایک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، ایک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں پیدا ہوا کہ ہمیں قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ میں تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں اصلاح کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ بھئی ہم نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، ایک بار پڑھ لیے تو اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، پھر کبھی قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوا۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے، اس کو دیکھا بھی جائے تو عبادت ہے، اس کو چھوا بھی جائے تو عبادت ہے، اس کو پڑھا بھی جائے تو عبادت ہے، اس کو سنا بھی جائے تو عبادت ہے۔ واحد کلام روئے زمین پر ایسا ہے، اس کو صرف ہم نہیں پڑھتے، اللہ کے فرشتے اس کو پڑھتے ہیں، جنات اس کو پڑھتے ہیں، انسانوں کا جم غفیر اس کو پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب بندے کثرت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ جس قدر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس قدر بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ امام دارمی کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چیز صفت الہی ہے، جو چیز صفت الہی ہے اس سے زیادہ کسی چیز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرمائے کیا ہے صفت الہی؟ نماز نہیں، عبادت ہے نماز، اللہ کی صفت نہیں ہے وہ، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ روزہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے کیا؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کا اثر یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا سب سے زیادہ تقرب جو ہے بندے کو حاصل ہوتا ہے تو اس کلام کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کلام کے سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ خود صاحب قرآن کا قرآن سے کیسی وابستگی تھی آپ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کبھی کبھار میرے مصطفیٰ مجھ سے کہتے کہ بھئی قرآن پڑھو، عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ تو آقا فرماتے ہاں مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں قرآن کو سننا بھی چاہتا ہوں، قرآن تو پڑھتے ہی رہتا ہوں، قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے تو میں سننا بھی چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کے ارشاد پر آپ قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء پڑھے، سورہ نساء جو کل پرسوں ہم نے تراویح میں پڑھی تھی، تو سورہ نساء پڑھے، اور سورہ نساء پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایک آیت تک پہنچے تو آقا نے فرمایا اچھی بات ہے رک جاؤ، اے عبداللہ ابن مسعود رک جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھنے کے دھن میں تھا، اس کے بعد میں نے دیکھا مصطفیٰ فرما رہے ہیں رک جاؤ، تو میں نے رکا، رک کر کیا ہے میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ قرآن کی تلاوت اتنے ذوق و شوق سے ہوتی تھی، سنتے اتنے ذوق و شوق سے تھے کہ آقا علیہ السلام خود صاحب قرآن ہیں، صاحب قرآن ہوتے ہوئے بھی قرآن کی سماعت کو آپ پسند فرماتے تھے۔ اور آج ہمارا مزاج یہ ہے، نہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہم قرآن سننا چاہتے ہیں،
حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ میں اپنے اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم سب کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان قرآن کا خصوصی مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی بھی عبادت کی جائے بالخصوص قرآن کی تلاوت سب سے اہم عبادت ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت سب سے اہم عبادت، سب سے اہم عبادت۔ صحابہ کرام کے یہی مزاج تھا، اولیاء کا یہی مزاج تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن صحابی ہیں اور بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب وہ آتے تو وہ کہتے، قرآن پڑھو نہیں کہتے ان سے، کیا کہتے؟ اے ابو موسیٰ ذکرنا ربنا، اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارے رب کو یاد دلاؤ، ہمیں رب کی یاد دلاؤ، وشوقنا الی ربنا، اور ہمارے رب کا شوق پیدا کرو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ یعنی حضرت عمر فاروق دنیا کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے رب کی یاد ہوتی ہے، بندے کے دل میں رب کی یاد ہوتی ہے اور شوق قرب الہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ سے تقرب پانے کا شوق کیا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور برکتیں تو اتنی بے مثال کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس گھر میں لوگ جمع ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرشتے ذوق جردوق کیا ہے، اس خطے پر، اس مکان پر، اس جگہ پر اترتے ہیں، اور اتر کر کیا کرتے ہیں، پورے علاقے کو گھیر لیتے ہیں، رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، سکینہ ان کے پڑھنے والوں کے دلوں پر نازل ہوتا ہے، ایمانی اطمینان ان کے دلوں پر نازل ہوتا ہے، اور حاضرین محترم عزیزان گرامی بے انتہا برکتیں بندے کو نصیب ہوتی ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے۔ اسی لیے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں اللہ کے بھی خاص لوگ ہیں، سارے بندے اللہ کے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں اللہ کے اہل ہیں۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ گھر والوں کو۔ اللہ گھر سے، گھر والوں سے پاک ہے، اللہ بیٹا باپ ہونے سے پاک ہے، اللہ بیوی رکھنے سے پاک ہے، اللہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ یہ ایسا لفظ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ شرف، عظمت معلوم ہو، عظمت بتانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ بولے یا رسول اللہ وہ اللہ والے کون ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ قرآن والے ہیں، یہ قرآن کے خاص بندے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ قرآن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی مخلوق میں اگر اللہ والوں کو دیکھنا چاہو تو ان کو دیکھو جو قرآن سے وابستہ ہیں، جو صبح شام قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کے سمجھنے سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہر جگہ ان کا اعزاز، ہر جگہ ان کی عظمت۔ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ، یعنی ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں نا، اللہ کی تعظیم ہم کرتے ہیں، اللہ کے تقدس کو ہم مانتے ہیں، تو اس تقدس کا ایک حصہ یہ ہے کہ حامل قرآن، جو حافظ قرآن ہے، اس کی عزت کی جائے۔ کیوں عزت ہو رہی ہے صاحب؟ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کے خاندان سے ہے، اتنی جائیداد ہے اس کے پاس، نہیں، اس لیے اس کی عزت ہو رہی ہے کہ وہ قرآن سے وابستہ ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے میں سے ہے، اللہ کی عزت کرنے میں سے ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ خود سوچیں کتنا قرب اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے، کتنا تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے بہت سے حجاب میں رکھا ہے، بہت سی غیبی چیزیں ہیں ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ایمان ہے، کبھی دیکھا ہم نے ان کو؟ نہیں دیکھا۔ حفاظت کا ایک فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، اور جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں فرشتے الگ ہوتے ہیں، جنات ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری نظروں میں نہیں آتی مگر ہم اس کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کے انبار برستے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان نکل جاتے ہیں،
وہاں سے آصف بھاگ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان ٹک نہیں پاتا، شیطان رک نہیں پاتا۔ آپ سنو، سورہ بقرہ قرآن کی ایک سورت ہے، جب سورہ بقرہ پڑھا جائے تو یہ برکت ہوگی۔ اگر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اس گھر میں قرآن پڑھا جائے تو آپ اندازہ کرو کتنی برکتیں وہاں پر نازل ہوں، کتنی برکتیں وہاں پر نازل ہوں۔ برکت کا انبار ہمارے ساتھ ہے، رحمت کا انبار ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے قرب کا انبار ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کتاب کو ایک معمولی کتاب بنا کر رکھے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کو مردوں کے نام پہ پڑھنے کی کتاب بنا دیا، ہم نے اس کتاب کو دکان کے اوپننگ میں پڑھنے کی کتاب بنا دیا، گھر کے اوپننگ میں پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ ارے نادان انسان، یہ صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف گھر کے اوپننگ کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جب جب پڑھا جاتا ہے تب تب پڑھنے والے کا رتبہ آخرت میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے، آخرت میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت نچھاور کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نہ صرف فرشتے بلکہ حشرات الارض جو زمین میں ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں جو ہے جو پانی میں ہیں، وہ بھی قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سیکھنے والے، قرآن کے سکھانے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرے کلام پاک سے جڑا ہوا ہے، یہ تیرے دین کے علم سے جڑا ہوا ہے، پروردگارہ اس کی مغفرت فرما، پروردگارہ اس کی مغفرت فرما۔ اسی لیے حاضرین محترم عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی ساعتوں میں روزے کے ساتھ ساتھ ہم پورا اہتمام کریں قرآن پڑھنے کا۔ صبح سے شام تک خود قرآن پڑھیں اور تراویح میں قرآن سماعت کریں، الگ الگ وقت میں قرآن پڑھتے رہیں، الگ الگ وقت میں بے انتہا قرآن پڑھا گیا، ایسا قرآن پڑھا گیا، ہمارے اسلاف نے ایسا قرآن پڑھا، ایسا قرآن پڑھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں قرآن کی 14 قرأتیں ہیں، جس میں سے 10 قرأتیں مشہور ہیں اور اس کے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہے، جس نہج پر آج پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کا جو لب و لہجہ ہے، قرآن کا جو لب و لہجہ ہے، یہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کے مطابق ہے۔ ان کے 2 مشہور شاگرد ہیں، ایک امام ابو حفص اور دوسرے جو ہے امام شعبہ۔ امام شعبہ جو قاری قرآن تھے، اور قاری قرآن کا مطلب قرآن کو تجوید کے ساتھ اصول و قواعد سے پڑھنے والے۔ ہمارے پاس قاری قرآن کا مطلب ہوتا ہے جو اچھی آواز سے پڑھے۔ اچھی آواز ایک نعمت ہے، لیکن صرف اچھی آواز ہی کافی نہیں ہے، قرآن کو اس کے قواعد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس کے قواعد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو حضرت امام شعبہ انتقال کا وقت ہو گیا، بیماری لاغری، کمزوری بڑھ گئی اور بیمار ہو گئے، فریش ہو گئے، لوگ عیادت کو آتے جاتے، آخری وقت بالکل قریب محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی ہمشیرہ بہن ساتھ میں تھی، وہ رونے لگی۔ تو حضرت امام شعبہ نے ان کو دیکھا، دیکھ کر بہن کو تسلی دی کہ اے بہن روتی کیوں ہو، مرنا تو ہر ایک کو ہے، موت ایک حقیقت ہے، اس سے مفر کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر رہی ہو کہ اللہ مجھے عذاب دے گا؟ اگر یہ ڈر ہے تو یہ بھی تمہارے ذہن سے نکال دو، یہ بھی تمہارے ذہن سے نکال دو، کیونکہ میرا رب اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تو مجھے قرآن سے وابستہ نہیں کرتا، مجھے قرآن سے وابستہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد جس حجرے میں، جس کمرے میں آپ کی چارپائی لگائی گئی تھی، اس کے ایک گوشے کی طرف، کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے میری بہن، اللہ کی مجھ پر توفیق یہ ہے، صرف اس ایک کونے میں نے 18,000 قرآن پڑھے ہیں، ایک کونے میں 18,000 میں نے قرآن پڑھے ہیں۔ تم خود سوچو، جب میرا رب مجھے اپنے کلام سے اتنا وابستہ کیا ہے تو وہ مجھ پر غضب کیسے کرے گا، مجھ پر عذاب کیسے کرے گا۔ تصور ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا؟ 18,000 قرآن صرف ایک گوشے میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جس جگہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، راوی روایت کرتے ہیں کہ جس جگہ انتقال ہوا، گھر کے جس حصے میں، صرف اس حصے میں آپ نے 7,000 قرآن پڑھے،
7,000 قرآن پڑھے تھے. ہے ہمارے گھر ایسے ایک قرآن پورے رمضان میں مکمل نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں. مزاج ہی نہیں ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم الگ الگ چیزوں سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں. ارے ساری برکتیں تو اس کلام میں ہیں، ساری برکتیں تو اس کلام میں ہے. جو اس کلام سے زیادہ وابستہ رہتا ہے اللہ اس کی ذات کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے، اس کی ذات کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے. اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ انتہائی محبوب ہو جاتا ہے. امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے غلام، ان کے مالک نے انہیں آزاد کر دیا. علم دین سیکھنے کے لیے گئے. 70 تابعین، تابعی کہتے ہیں اس شخص کو جو صحابہ کو دیکھا ہو، صحابی کی صحبت میں رہا ہو، یعنی نبی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں. ایسے 70 تابعین سے انہوں نے قرآن پڑھا. پھر ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن کا علم دیتے رہے، یہاں تک کہ مشہور ائمہ قرأت میں آپ کا نام آ گیا. قرآن کے جو مشہور قراء ہیں جن کے لب و لہجے میں قرآن آج دنیا میں پڑھا جاتا ہے، ان میں سے ایک امام نافع مدنی رحمۃ اللہ ہے. امام نافع مدنی رحمۃ اللہ ہے. آپ نے اپنی زندگی کے 70 سال قرآن کی تعلیم میں لگا دیے. تو وہ جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے یا پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو جب آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تو آپ کے منہ سے خوشبو نکلنا شروع ہو جاتی تھی، خوشبو مہکنا شروع ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ قرآن پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں تو خوشبو لگا کے آتے کیا؟ خوشبو لگا کے آتے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو خوشبو مہک جاتی ہے؟ بولے بیٹا اس میں ایک راز ہے، اگر تم نہیں پوچھتے تو نہیں بتاتا میں. بات یہ ہے کہ میں ساری زندگی اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیا. صبح شام خود قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن سیکھتا اور سکھاتا رہتا ہوں، یہی میرا کام ہے. اور یہ میری چیز اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. اور ایک رات میں سویا تو میرا نصیبہ جاگا. مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آقا تشریف لا کے فرمایا، اے نافع وہ منہ کھولو جس منہ سے تم قرآن پڑھتے ہو. اور مصطفیٰ نے کیا ہے میرے اس لبوں کو چھو لیا. تو اس دن سے میری حالت ایسی ہو گئی، اس خواب سے جب میں بیدار ہوا، جب بھی میں قرآن پڑھنے کے لیے منہ کھولتا ہوں تو میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے. اتنی برکت والی چیز ہے قرآن، بڑی عظمت والی. قرآن کی تلاوت بھی برکت، قرآن کا حفظ بھی برکت. حفظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے. آج بہت سے حافظ قرآن ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا ملا ہے. ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، اپنے مقام کی قدر نہیں کرتے، انہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے حفظ قرآن کر کے کتنی عظمت حاصل کر لی ہے، اور اس کا خیال وہ نہیں رکھتے، اس کے حقوق کا لحاظ وہ نہیں رکھتے. حفظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، علم قرآن بہت بڑی نعمت ہے، تلاوت قرآن بہت بڑی نعمت ہے. اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں قرآن والی امت بنا کر پیدا فرمایا، قرآن والی امت بنا کر پیدا فرمایا. اسی لیے ہماری کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھیں. جیسا کہ میں نے اس سے پیشتر بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا، نام اتنے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا میں. صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں اتنے نام ہیں. قرآن کی تلاوت ایسے تو ہوتی ہی رہتی، رمضان آتا تو اور بھی اضافہ ہو جاتا. کوئی 1 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 3 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 7 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی کیا ہے روزانہ کیا ہے 10 پارے صبح میں الگ شام میں الگ پڑھ رہا ہے. یہ جستجو، یہ جذبہ، یہ کیفیت ہمارے صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، سلف صالحین میں آپ کو نظر آتی تھی. رمضان آ گیا تو اور بھی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہاں حالت ہماری یہ ہے حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم غیر رمضان میں بھی نہ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. جب رمضان آیا، کم از کم رمضان کا خصوصی وظیفہ ہے. کسی بھی اہل علم سے جو حقیقت میں علم والا ہو اس سے پوچھ لیں آپ، قرآن رمضان کا خصوصی وظیفہ ہے، خصوصی وظیفہ ہے. اس کو پڑھنا، اس کو سننا، ایک خاص برکت کیا ہے حاصل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل امین رمضان میں خصوصیت کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے. بخاری کی روایت ہے، دور ہوتا تھا مصطفیٰ جبرائیل کو سناتے تھے اور جبرائیل مصطفیٰ کو سناتے تھے، جبرائیل مصطفیٰ کو سناتے تھے. تو قرآن کی تلاوت بڑی برکت والی چیز ہے. آخر میں ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں. قرآن کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت سے کیا ہے صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے. ارے سورہ فاتحہ سے جب شفا ملتی ہے تو پورا قرآن پڑھیں تو کیسی کیسی شفا نصیب نہیں ہوتی آپ سے.
کیسی نصیب نہیں ہوگی؟ آپ جس دم پر عقیدت رکھتے ہیں نا، اس دم میں دم پیدا کرنے والی چیز ہی قرآن ہے۔ سمجھ میں آیا میری بات؟ جس دم پر ہمیں عقیدت ہے، کوئی بھی اللہ والا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کے دم میں تاثیر دی ہے، اور اس دم میں تاثیر کیوں آئی اس کو پکڑ کر پوچھو، وہ کہتا ہے کہ میں بار بار فلاں اللہ کا نام لیتا تھا، فلاں قرآن کی سورت پڑھتا تھا، یا دن رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری زبان میں وہ تاثیر عطا کی، میں جس پر دم کر دیتا ہوں وہ پانی شفا والا بن جاتا ہے۔ تو ایسا کلام آپ کے پاس ہے، اور وہ کیا خاص نہیں ہے صرف مفتی صاحب دم کریں، فلاں عالم صاحب دم کریں، حافظ صاحب دم کریں، آپ بھی قرآن پڑھیں، آپ بھی قرآن پڑھیں۔ میرے دل میں اللہ نے کچھ سال پہلے ایک بات ڈالی، کیونکہ رمضان میں کیا ہے قرآن پڑھنا معمول رہتا ہے، تو دل میں ایک بات آئی کہ بھئی یہ قرآن میں پڑھ تو رہا ہوں، اس کی برکت بھی محفوظ کر لوں، مجھے تو برکت ملتی ہے، دوسروں کو بھی اس کی برکت ملے۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو ساتھ میں پانی ساتھ میں رکھتا ہوں، اور جب بھی میرا پڑھنا ختم ہوتا تو میں اس پہ دم کر دیتا، اور اس پانی کو کیا ہے ذخیرہ کر کے رکھتا۔ پھر سال بھر کوئی دم نہیں کرتا، میں سال بھر کوئی دم نہیں کرتا۔ ہمارے پاس کوئی بیمار آئے، بخار والا آئے، مریض آئے، آسیب آئے، شیطان آئے، سحر والا آئے، کوئی بھی آئے، اسے صرف وہی قرآن کا پانی دم کر کے میں دے دیتا ہوں، اللہ کے فضل سے کیا ہے اسے شفا ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ شاہد ہیں، اس کے گواہ ہیں، وہ پانی پیے تو بالکل اللہ پاک نے کیا ہے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اس میں نہ میرا کمال ہے، اس میں نہ وہ پانی کا کمال ہے، اگر کمال ہے تو اس قرآن کا کمال ہے جس کو پڑھ کر کیا ہے اس میں پھونکا گیا، جس کو پڑھ کر اس میں پھونکا گیا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں گھروں میں، پہلے کرتے تھے بھی ہمارے پاس، پہلے دادا دادی قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے، نانا نانی قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے، اماں بابا قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے، تو پھر کہیں جا کے دم کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہی دم کر دیتے تھے۔ بچے کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے۔ آج نہ قرآن پڑھنا ہم نے سیکھا، نہ قرآن کی اہمیت ہے، اسی لیے اٹھتے بیٹھتے اگر بچے کو چھینک بھی آئی تو کیا ہے 500 روپے لکھا کے کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم یہ قرآن ظاہری شفا بھی دیتا ہے، شفاء من کل داء فرمایا اللہ کے وسلم نے، ہر بیماری کا علاج ہے اس میں۔ باطنی شفا بھی دیتا ہے، روحانی شفا بھی دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، سینے کی کشادگی نصیب ہوتی ہے، نفسیاتی بیماری دور ہوتی ہے، کیا کیا نہیں ہے قرآن میں۔ لیکن ہم اس قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، اس قرآن سے وابستہ نہیں ہونا چاہتے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کا پڑھنے والا سب سے زیادہ پسند ہے، اور قیامت میں آپ دیکھیں گے، میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا، کل قیامت کے دن قرآن آئے گا، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا قرآن، آ کر قرآن پڑھنے والے کو پکڑ کر لے جائے گا، بولے مولا یہ وہی ہے جسے میں راتوں میں جگاتا تھا، دن میں پیاسا رکھتا تھا، یہ پیاسا رہ کر قرآن پڑھتا تھا، یہ جاگ کر قرآن پڑھتا تھا، تو اسے عزت سے نواز، تو اسے عزت سے نواز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کپڑا عزت کا پہنائے گا، ایک خلعت عزت کا پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پھر قرآن کہے گا مولا بس نہیں، اور بھی اس کی عزت میں اضافہ فرما۔ تو اللہ فرمائے گا یہ لے جنت کے درجات ہیں، اور جنت کے درجات کتنے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے درجات ہیں۔ اس سے کہا جائے گا جا کر ٹھہر، ایک ایک درجے پر، ایک ایک سیڑھی پر ٹھہر اور قرآن پڑھتا جا، ایک ایک آیت پر تیرا درجہ بلند ہوگا، اور جہاں تیرا قرآن پڑھنا ختم ہوگا جنت میں وہاں تیرا مقام ہوگا، جنت میں وہاں تیرا مقام۔ ایک حدیث پاک ہے روزہ اور قرآن، اس کی خاصیت بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں، بیوی بھاگ رہی ہے، ماں بھاگ رہی ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ایسے وقت میں قرآن آئے گا، روزہ آئے گا، قرآن آ کر کہے گا کہ مولا میں اسے راتوں میں جگاتا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اور روزہ کہے گا مولا میں صبح اسے بھوکا رکھتا تھا تیری رضا کے لیے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ ان کی سفارش رد نہیں کرے گا، ان کی سفارش قبول ہو جائے گی، اور اس بندے گناہگار کو روزے اور قرآن کی بدولت جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں یہ مقام عطا فرمائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ آخرت میں ہمارا یہ مرتبہ ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ آخرت میں اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے؟ اللہ اپنے
قرب خاص سے ہمیں نوازے، اپنے دیدار سے ہمیں نوازے۔ ارے ہر مومن کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ 1000 جانیں قربان ہو جائیں اور جنت میں داخلہ مل کر رب کا قرب نصیب ہو جائے، رب کا دیدار ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن کی تلاوت سے اگر مل رہی ہے تو پھر ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بالکل آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک پرانا دور تھا، ابن بطوطہ وغیرہ نے ذکر کیا، اور جامعہ نظامیہ سے بہت پہلے اشاعت علوم کے نام سے بانی جامعہ نے ایک ادارہ قائم فرمایا تھا، وہاں سے ایک کتاب نکلی مکارم الحفظہ، اس میں بھی مصنف نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ پرانا دور تھا، سفروں میں لوگ رہتے تھے، جزیروں میں بھی آباد تھے، سمندروں کے بیچ میں جو جزیرے ہوتے ہیں پہاڑوں پر آباد تھے، کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں جزیرہ ہے، لوگ آباد ہیں۔ ایسے ہی ایک حامل قرآن عرب تھے، حافظ قرآن، تجارت کے لیے نکلے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی کیا ہے ٹوٹ گئی، اور سارے ساتھی کیا ہے ادھر ادھر بکھر گئے، یہ بھی کیا ہے ایک تختے سے لگے ہوئے کیا ہے ایک جزیرے پہ پہنچے۔ جزیرہ ان کے لیے اجنبی تھا، یہ وہاں گئے اور جانے کے بعد کیا ہے وہیں اپنے لیے ایک دکان قائم کر لی، تجارت کرنے لگے، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ ملتے جلتے رہے، یہاں تک کہ لوگ ان سے مانوس ہو گئے، رہنا شروع کر دیا۔ مہینہ ختم ہونے کو آیا تو ایک ہنگامہ شروع ہو گیا اس جزیرے میں۔ اس جزیرے کی حالت یہ تھی کہ وہاں ایک بہت بڑا شیطان جن، خبیث جن جو ہے اس جزیرے کو پریشان کرتا تھا، اور مہینے میں ایک مرتبہ وہ آتا تھا، اور اس کی شرط یہ تھی کہ وہ کسی ان بیاہتا غیر شادی شدہ لڑکی کو کیا ہے بطور بلی کے اسے دے دیا جائے، پھر فلاں جانور اناج وغیرہ 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 ایسا، تو اسے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں تھی، ورنہ پورے قبیلے کو کیا ہے پورے جزیرے کو وہ تباہ و تاراج کر دیتا، نقصان پہنچا دیتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے لوگوں نے معمول بنا لیا تھا، معمول بنا لیا، اور معمول بنانے کے بعد ہر مہینے کسی نہ کسی کے گھر سے کیا ہے ناحق ایک جان جاتی ہے، اس کے حوالے کر کے جزیرے کے باہر انہوں نے ایک مقام بنایا ہوا تھا، وہاں اس کو چھوڑ کے آ جاتے، صبح جا کر دیکھتے تو وہاں کوئی نہیں رہتا، خون وہاں ادھر ادھر پڑا ہوا رہتا اس طرح۔ تو وہ جو حافظ صاحب تھے وہاں پہنچے، اور جس پہلا مہینہ تھا تو مہینے کی چاند رات کے قریب جو ہے پھر وہاں ایسا ہی معاملہ آیا، ایک بیوہ خاتون کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نمبر آ گیا اور وہ رو رہی تھی، تو حافظ صاحب وہاں سے گزرے تو انہیں پتہ نہیں تھا، پوچھے ہمدردی میں کیا ہوا، تو سارا قصہ سنے تو پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں کے جو جزیرے کے ذمہ دار تھے ان سے مانوس تھے، تو ان کو بلا کر کہنے لگے میری ایک بات آپ مانتے ہیں تو میں اس مشکل کو حل کر سکتا ہوں۔ بولے کیا ہے؟ آپ ایک کام کریں، وہ رات میں جہاں بھی جانا ہے اس خاتون کی جگہ مجھے بھیج دیں، میں جاؤں گا، اور میرے رب پر مجھے اتنا اعتماد ہے، اتنا توکل ہے کہ مجھے یقین ہے کہ پھر یہ مصیبت پھر دوبارہ تمہارے جزیرے کی طرف رخ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے پورے لوگوں کو انہوں نے منوایا، رات ہو رہی تھی، اور رات میں کیا ہے اس اندھیری علاقے میں آپ کو چھوڑ دیا گیا، آپ گئے، اور پہلے جو ہے نا قرآن ساتھ میں ہوتا تھا، حمائل شریف بولتے، حمائل شریف، اب کیا بھی نہیں معلوم لوگوں کو، پہلے بولتے تھے حمائل شریف بولے تو قرآن کو بولتے تھے، کیونکہ قرآن کو ڈالنے کے لیے ایک تھیلا ہوتا تھا، اس میں قرآن رکھ کے ہے نا مسلمان اگر حل بھی چلا رہا ہے تو وہ حل پہ ٹھہرا ہوا قرآن پڑھتا تھا۔ پرانا ہمارا ماضی ایسا تھا قرآن سے، ہمارے اس ہندوستان میں ایسی کئی مثالیں تھیں، لوگ سفر میں بھی جاتے تو کیا ہے قرآن ساتھ میں رکھ کے لے جاتے تھے، اور مسئلہ پوچھتے تھے کہ بھئی سفر میں جاتے ہوئے قرآن رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ کہیں بھی وہ قرآن سے دور نہیں رہتے تھے۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ بہو قرآن لا کے گھر میں رکھی تو پھر ساس کا مردہ اٹھنا یا تو سسرے کا مردہ اٹھنا، اس سے پہلے قرآن باہر نہیں آتا۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ جو حافظ قرآن تھے نا، رات میں چلے گئے اس اندھیریوں میں، جزیرے والے انتظار کر رہے تھے، رات میں بڑی بھیانک آوازیں آئیں، سب ہوا، صبح پریشان ہو کے گئے کہ بھئی مسافر پر ہمدردی تھی انہیں، اجنبی آدمی تھا ہمارے لیے قربان ہو گیا، نہ جانے کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا، گئے اس بند کمرے کو جا کے کھولے تو دیکھ کر پریشان ہیں، وہ تو اطمینان سے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، اطمینان سے بیٹھے، وہ تاجر جو ہے عرب کے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھا، مسکرا کے بولے تمہاری مصیبت ٹل گئی، پھر نہیں آئے گا وہ، پھر نہیں آئے گا۔ بولے حضرت آپ نے کیا کیا؟ بولے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، میں تو رات بھر یہی پڑھتا رہا، وہ جب آ کے اس کو سنا تو چیخیں مار کے کیا ہے یہ کہتا ہوا گیا کہ کبھی میں پلٹ کر اس جزیرے کی طرف نہیں آؤں گا، کبھی میں پلٹ کر اس جزیرے کی طرف نہیں آؤں۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس حافظ قرآن کی اس کرامت کی برکت سے پورا جزیرہ مسلمان ہو گیا،
پورا جزیرہ مسلمان ہو گیا۔ تو حاضرین محترم گرامی، بڑی برکت ہے قرآن کی، اللہ کا کلام ہے، بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وقت نکال کر قرآن پڑھنا سیکھیں، کچھ سورے تو یاد کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دل جس دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ کچھ تو سورے کیا ہے قرآن کے یاد ہونے چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین و دنیا کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت ہر جگہ اللہ ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی کریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔